اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق روح سے مراد اس آیت میں وحی الہی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق ایک روایت سن لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اتنے میں چند یہودی سامنے سے گزرے اور آپس میں کہنے لگے، اس پیغمبر سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور انہیں کچھ جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی ہے اور اپنی جگہ کھڑا رہا، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کتاب التفسیر کی۔ تو جیسے ہم نے سنا کہ پھر اللہ نے سورہ کہف کی آیت نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت تو مکے میں نازل ہوئی اور یہود مدینے میں رہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مکی سورتوں میں کئی آیات مدنی بھی موجود ہیں، جنہیں مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے مکی سورتوں میں مناسب مقام پر رکھا گیا ہے، اور ہر سورت کے درمیان آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی یہ ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے۔